رکھنا۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان سمجھ میں نہیں آیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی مجھے پتا ہے علی کے حالات کیسے ہیں، وہ دنیاوی ساز و سامان کے لیے علی سے مطالبہ نہ کرنا۔ اور پھر دائیں کان میں فرمایا بیٹی کبھی اگر جھگڑے بھی ہو جائیں تو باپ کی دہلیز پر قدم نہ رکھنا۔ ابھی مولانا قبول زما کہہ رہے تھے ایک بار اختلاف ہو ہی گیا، جھگڑا ہو ہی گیا، حضرت علی ناراض ہو کر مسجد نبوی میں چلے گئے، حضور نے منع کر لے آیا، ایک طرف علی کو بٹھایا حضور نے، ایک طرف سیدہ فاطمہ کو۔ حضور نے فرمایا بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں مگر انداز دیکھیے۔ میرے آقا فرماتے بیٹی فاطمہ یہ میرا انتخاب نہیں رب کا انتخاب ہے، یہ میرا انتخاب نہیں رب کا انتخاب ہے۔ پھر حضرت علی سے فرما رہے ہیں اے علی یاد رکھو جب بھی فاطمہ تم سے جھگڑا کرے تو میرے دروازے پہ آنے مت دینا اسے، اگر وہ دروازے پہ آئی تو میں اپنا چہرہ فاطمہ کو نہیں دکھاؤں گا۔ دونوں کو ڈانٹ رہے ہیں اور درس بھی دے رہے ہیں۔ بیٹی والوں اپنی بیٹیوں کو یہی پیغام دیا، جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے جائے تو سیدہ فاطمہ کو پیارے مصطفیٰ نے جو تعلیم دی تھی وہی تعلیم آپ بھی اپنی بچیوں کو دو تاکہ آپ کی تعلیم کا اثر بچیوں کے اوپر رہا ہے۔ بیٹے بھی رب دیتا ہے، بیٹیاں بھی رب ہی عطا کرتا ہے، اور 1 2 3 4 ہو جائے تو کتنے خوش نصیب ہیں آپ۔ ہمارے شمس الحق صاحب ان کی غالباً 4 بیٹیاں یا 5 بیٹیاں، 5 بیٹیاں ہیں، اور پہلی بیٹی کی شادی میں اتنا سارا انتظام ہو رہا ہے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں میرے آقا نے ارشاد فرمایا من کانت لہو 3 بنات فیربیہن ویرحمہن ویکفلہن وجبت لہ الجنہ، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اچھے طریقے سے پرورش کرے، اس پر رحم کرے، تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ افسوس اس بات پر ہے اللہ جنت کا سامان آپ کو دے رہا ہے اور آپ پریشان ہو رہے ہو۔ بیٹیاں اللہ عطا کرے، اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دلوائے، پڑھائے لکھائے، پہلے دینی تعلیم دلوائیں، اس کے بعد دنیاوی تعلیم۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیاوی تعلیم نہ دلوائیں، آج کے زمانے کے اعتبار سے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ تعلیم دلوانے کے بعد بچیاں جب بڑی ہو جائے، بالغہ ہو جائے، اچھا رشتہ آئے، اچھا اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ لڑکا دیندار ہو، اس کی سیرت اچھی ہو، اچھا رشتہ آئے، اپنی بچی کا نکاح اس بچے کے ساتھ آپ کر دیں۔ لیکن ایک بات دھیان میں رکھیں، ہمارے دیہات کے لوگ بچیوں سے پہلے پوچھتے نہیں، بچیوں سے پوچھتے نہیں ہے کہ فلاں جگہ تمہارا رشتہ کر رہا ہوں، تمہیں منظور ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت بچیاں تو منظور کرتی ہی ہے، چونکہ نکاح پڑھانے والا قاضی منظور کرا ہی لیتا ہے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں پہلے پوچھ لیں، جب رشتہ آئے پہلے ہی پوچھ لیں، اور پوچھنا کسی ولی کی سنت نہیں بلکہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے آقا سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹی میں ایک بات پوچھنے آیا ہوں، جواب دے گی یا نہیں؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں ابا پوچھئے، انشاءاللہ میں جواب دوں گی۔ میرے آقا سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، بولو پوچھنے آیا ہوں ہاں کروں یا نہ کروں؟ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کروں یا نہ کروں؟ اتنا سننا تھا کہ سیدہ فاطمہ زارو قطار رونے لگتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ روتی کیوں؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں بابا جان
جو باتیں آپ پوچھ رہے ہیں وہ باتیں تو مائیں پوچھا کرتی ہیں. اور عموماً یہی ہوتا ہے، اگر کسی بچی سے پوچھا بھی جاتا ہے باپ تو نہیں پوچھتا نا، مائیں پوچھتی ہیں، بہنیں پوچھتی ہیں، بھابیاں پوچھتی ہیں. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں ابا جان جو باتیں آپ پوچھ رہے ہیں وہ باتیں ماں پوچھا کرتی ہیں. اتنا سننا تھا کہ میرے نبی کی نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی فاطمہ تیری ماں خدیجہ کو کہاں سے لے آؤں؟ خدیجہ تجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی ہیں. اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا پتا کہ میری جھولی میں تیری کتنی عظمت ہے. جب میں باہر رہتا ہوں مجھے خدیجہ یاد آتی ہے تو گھر آ کر بیٹی فاطمہ تیرا چہرہ دیکھ لیتا ہوں تو تیرے چہرے میں مجھے خدیجہ کا جلوہ نظر آتا ہے. اے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کروں یا نہ کروں؟ آج تو لڑکوں سے سبھی پوچھ لیتے ہیں، چونکہ موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. لڑکے تو پہلے ہی تیاری کر لیتے ہیں، پہلے ہی تلاش کر لیا کرتے ہیں، پہلے ہی پسند کر لیا کرتے ہیں. گھر والوں کو پتا بھی نہیں ہوتا، اس لیے گھر والے تاکیداً پوچھتے ہیں لڑکوں سے بھائی کہاں رشتہ کرنا ہے، کوئی پسند تو نہیں ہے. بعد میں ادھر توجہ دیں آپ حضرات، بعد میں انکار نہ کرنا، ناراض نہ ہونا. تو لڑکوں سے سب پوچھ لیا کرتے ہیں، مگر میرے آقا تعلیم دے رہے ہیں اے لوگوں جس طرح لڑکوں سے پوچھنے کا حق ہے ویسی ہی لڑکیوں سے بھی پوچھنے کا حق ہے. آج حالات ایسے ہیں، ہم نے بیٹی کو عالمہ بنا دیا، ایسے کے ساتھ رشتہ کرا دیا جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا. بہت سے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا. یار بیٹیاں گونگا اونٹ ہے، جس رسی کے ساتھ چاہو باندھ دو اسے. ایک باپ اپنے بیٹے کے قدموں پہ اپنی پگڑی اتار کر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹا میری عزت کا خیال رکھنا. بیٹا کہتا ہے بابا جی پگڑی وگڑی کچھ نہیں، میری زندگی کا سوال ہے. کیا مطلب؟ جہاں میں پسند کروں وہیں میری شادی ہونی چاہیے، آپ کی پسند نہیں. تو بیٹا ایسا جواب دیتا ہے. لیکن اسی جگہ اگر کسی کی بیٹی ہو اور باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرے، لڑکا بھلے لولا ہی کیوں نہ ہو، اندھا ہی کیوں نہ ہو، وہی باپ اگر بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیتا ہے بیٹی میری عزت کا خیال رکھنا، تو خدا کی قسم بیٹیاں جواب دیتی ہے بابا جی مجھے کنویں میں ڈال دو یا کہیں بھیج دو، پر آپ کی بیٹی زبان سے اف نہیں کرے. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. تو سیدہ فاطمہ سے حضور پوچھ رہے ہیں بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کروں یا نہ کروں؟ سیدہ فاطمہ جواب دیتی ہیں بابا جی آپ کی کیا رائے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی میری بھی رائے ہے، خدا کا بھی یہی حکم ہے. اور بیٹی علی سے بڑھ کر علی سے اچھا لڑکا کون ملے گا؟ آج رشتہ کرانے والے سے پوچھا جاتا ہے، لوگوں پوچھا جاتا ہے بتاؤ ہونے والا دولہا کس بزنس کس کاروبار سے لگا ہوا ہے، اس کا کوئی بنگلہ ہے یا نہیں ہے، مکان ہے یا نہیں ہے، کتنا پیسہ والا ہے، ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں. یہاں سیدہ فاطمہ کا رشتہ علی سے ہو رہا ہے. نبی کچھ نہیں پوچھ رہے ہیں بلکہ صرف اتنا پوچھ رہے ہیں علی بتاؤ حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ پیسے ہیں یا نہیں ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی تیرے پاس جو زرہ ہے اسے بیچ کر لے آؤ. حضرت عمر وہ زرہ لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس جاتے ہیں. جس طریقے سے بھی سودا ہوا ہوں 450 درہم لے کر نبی کی گود میں لا کے رکھ دیتے ہیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ آج محمد کی بیٹی فاطمہ کا نکاح ہونے والا ہے. سب جمع ہو جائیں. دونوں صحابہ گئے، اطلاع دے دی گئی. صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے.
ادھر حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں، سامنے مولا علی ہیں اور دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں اپنی بیٹی فاطمہ کا وکیل ہوں، اور پھر فرمایا علی میرے علاوہ اس دنیا میں تیرا بھی کوئی نہیں ہے، میں ہی تو تیرا دیکھ بھالی کرتا ہوں۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب حضور نکاح پڑھا رہے ہیں۔ اے علی میں محمد بن عبداللہ فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ دین مہر 450 درہم کے، علی میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیا، تجھے منظور ہے؟ اتنا سنا حضرت علی نے آنکھیں اشک بار ہو گئیں، کہا آقا منظور ہے۔ یہ کہہ کر حضرت علی سجدے میں گر گئے اور سجدے میں جا کے کیا پڑھنے لگے؟ قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے لگے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ حضرت علی پڑھتے جا رہے ہیں، میرے آقا آمین کہتے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے سجدے سے سر اٹھایا ہے، میرے آقا نے فرمایا علی خدا کا شکر ہے کہ آج میری بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب وقت آیا، آج بچیوں کی شادی ہوتی ہے یا بچے کی شادی ہوتی ہے، لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کو کس چیز کی کمی تھی؟ ابھی حضرت فرما رہے تھے نا، اگر آقا چاہتے تو پہاڑ بھی سونا بن جاتا، پہاڑ بھی سونا بن جاتا، مگر میرے آقا نے کوئی عام دعوت نہیں کی تھی، کھجور یا شربت پر اکتفا کیا تھا، بس اتنی سی چیزیں تھیں۔ آج 20 قسم کے کھانے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ نے میرے آقا کو مالک کون و مکہ بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا چاہتے اشارہ فرما دیتے تو طائر سدرہ حضرت جبرائیل امی جنت سے دسترخوان لے کر حاضر ہو جاتے، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا، امت کو تعلیم دینا تھا۔ حضور نے اپنی بیٹی کی شادی بڑی سادگی سے فرمائی، نکاح ہو گیا۔ اب جب رخصتی کی بات آئی، ہم نے کہا نا سب کچھ دیکھ لیتے پہلے، نبی نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ رخصتی کی بات آئی، نبی نے فرمایا علی رخصتی بھی ہو جائے، تیار ہو؟ آقا تیار ہو۔ حضور نے ام ایمن اور اسما بنت امیس کو بھیجا کہ جاؤ علی کا گھر دیکھ کر آؤ۔ کیا دیکھ کر آؤ؟ علی کا گھر دیکھ کر آؤ۔ اور ادھر حضور کے ایک صحابی نے جو جہیز میں سامان دیا تھا، اس صحابی نے سامان سر پہ اٹھایا۔ سامان کیا تھا؟ حضور کی چھال کا ایک گدا تھا، پتھر کے پیالے تھے، پانی کا مشکیزہ، آٹا پیسنے کے لیے چکی، یہی چند سامان ہی تو تھے، یہی چند سامان تھے۔ وہ صحابی سامان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، پیارے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہا ہے، آنکھ سے آنسو جا رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جاتا کیوں نہیں علی کے گھر پہ سامان رکھ کر آؤ؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں آقا کہاں جاؤں، علی کا تو کوئی گھر ہی نہیں۔ آج کی تاریخ میں کوئی انسان اپنی بیٹی کو ایسے گھر دے گا؟ میرے آقا نے دے کے تعلیم دی ہے، جاؤ علی کا گھر دیکھ کر آؤ۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں علی کا کوئی گھر نہیں۔ وہاں حضرت زید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کے بڑے دولت مند صحابی تھے، ان کے پاس بہت سارے مکانات تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے علی کو کئی مکان دے دیا ہے۔ اس کے بعد حضور نے ام سلمہ اور اسما بنت امیس سے فرمایا جاؤ علی کا مکان دیکھ کر آؤ۔ گئیں، واپس آئیں، کھڑی ہیں، حضور فرماتے کیا دیکھ کر آئے؟
ام سلمہ کہتی ہیں آقا فاطمہ کے لائق وہ مکان نہیں. کیسا مکان رہا ہوگا؟ فاطمہ کے لائق وہ مکان نہیں ہے، زمین ہموار نہیں ہے، نوکیلے پتھر ہیں. حضور نے فرمایا لال مٹی لے جاؤ، زمین کو ہموار کر دو. دونوں خاتون گئیں، لال مٹی سے زمین کو ہموار کیا گیا، 4 کھوٹیاں گاڑی واپس آئی. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا علی تیار ہو جاؤ، اب بیٹی آ رہی ہے، اب بیٹی آ رہی ہے. میرے آقا نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو سینے سے لگایا، جی بھر کے روئے. سیدہ فاطمہ کے سر پہ جو دوپٹہ تھا بہت پرانا دوپٹہ تھا، آقا رو رہے ہیں. ام سلمہ سے آقا نے فرمایا آپ اے ام سلمہ آج میری بیٹی کی رخصتی کا وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی اچھا دوپٹہ اچھی چادر مل جائے. ام سلمہ اندر گئیں، کچھ دیر کے بعد جب واپس آئی ہیں ایسی چادر لے آئی جس چادر میں 16 پیبند کپڑے کے لگے تھے، 1 پیبند چمڑے کا لگا ہوا تھا. ام سلمہ نے نبی کے ہاتھ میں دیا. حضور نے دیکھا، آنکھیں برس رہی ہیں، کبھی چادر کو دیکھ رہے ہیں، کبھی سیدہ فاطمہ کے چہرے کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آقا نے وہی پیبند والی چادر کو سیدہ فاطمہ کے سر پہ رکھا اور فرمایا بیٹی آج یہی چادر لے لو، کل قیامت کے دن جب تمہارے سر پہ جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج رکھا جائے گا تو میں انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا. آج یہی چادر لے لو. فرمایا بیٹی وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری امت کے لوگ اپنی بیٹیوں کو بھر بھر کر دیں گے. آج وہ دور آ چکا ہے. میری امت کی بیٹیاں 50 ہزار کے جوڑے بھی مرے گی. آج وہ دور آ چکا ہے. کتنا جہیز کا سامان دیا جاتا ہے. اور کچھ علاقے تو ایسے بھی ہیں کہ گھر والے لڑکے بھی بیچا کرتے ہیں. اس پہ ہمارا تذکرہ ہو رہا تھا مولانا قمر الزمان سے، تو خیر انہوں نے بہت اچھی بات رکھی. لڑکے بھی بیچا کرتے ہیں. اتنا دو گے تو لڑکا دیں گے تب تمہاری لڑکی لے کے آئیں گے. اللہ کا کرم ہمارے علاقے میں ماحول نہیں ہے، مگر کہیں کہیں یہ ماحول بڑا خطرناک ہے. کتنا سامان دیا جاتا ہے. میرے آقا نے وہی پرانی چادر سر پہ رکھ کے سیدہ فاطمہ کو رخصت کیا تھا. اور بیٹی والوں سن لو، میرے آقا نے جب سیدہ فاطمہ کو رخصت فرمایا تھا تو سیدہ فاطمہ سے میرے آقا نے فرمایا تھا بیٹی جا رہی ہو، باپ کی چوکھٹ کا خیال